بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ تسبیح مرحوم ماں باپ کی اندھیری قبر کو روشن کرتی ہے۔ اس تسبیح سے واجب عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے مرحوم والدین پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور قبر راحت میں بدل جاتی ہے، عذاب ٹل جاتا ہے، نور کی روشنی پھیل جاتی ہے، دوزخ کی آگ بجھا دی جاتی ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ سمجھیے کہ یہ تسبیح مرحوم والدین کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، والدین وہ ہستیاں ہیں جن کی خدمت اور اطاعت دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک ایسی نیکی ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان کے ساتھ ادب و احترام سے گفتگو کرنا اور ان کے دل کو خوش رکھنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ ان کی دعا انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے، ان کی دعا سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں اور کامیابیاں انسان کے قدم چومتی ہیں۔ جو شخص والدین کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو نافرمانی کرتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ان کے دلوں کو دکھاتا ہے، ان کے حق میں سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں عظیم نقصان اٹھاتا ہے۔ ناظرین، والدین کی بد دعا سے انسان کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اس کے بنتے کام بگڑنے لگتے ہیں اور وہ سکون سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ والدین کا دل دکھانے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، انہی والدین کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں ایک ایسی تسبیح کا عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جو لوگ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مرحوم والدین کی اندھیری قبر کو روشن کر دیتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، ان پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مرحوم والدین کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، قبر میں راحت عطا کی جاتی ہے، عذاب ٹل جاتا ہے، نور کی روشنی پھیل جاتی ہے، ان پر دوزخ کی آگ بجھا دی جاتی ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم والدین کی خدمت کو اپنا فرض سمجھیں۔ جن کے والدین حیات ہیں، وہ ان کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ اس تسبیح کے عمل سے ان کی بخشش کروا سکیں۔ تو اس ویڈیو میں اسی تسبیح کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں تعلق یا رشتے کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں، جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے اہم اور لازم و ملزوم ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کی تگ و دو اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اولاد کسی طرح ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے، اور ان کے لیے یہ بات قابل فخر ہوتی ہے، اور ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو، اپنے ماں باپ کا کہا مانے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جو اولاد نیک اور فرما بردار ہوتی ہے، وہ اپنے والدین کے لیے بخشش کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نیک اور فرما بردار اولاد والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے مختلف وظائف اور ذکر و اذکار کر کے ان کی روحوں کو ایصال ثواب بخشتی رہتی ہے، جس سے انسان کے دنیاوی اور اخروی زندگی آسان ہو جاتی ہے، ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ یہ تسبیح کا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کریں۔ انشاءاللہ ان کے والدین کی بخشش اور مغفرت ہو جائے گی۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اس دنیا میں طرح طرح کے فرائض اور حقوق کو سر انجام دیتے رہے، کیا اس اولاد پر ماں باپ کا اتنا بھی حق نہیں کہ اس طرح کے ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن پاک کر کے ان کی روحوں کو نہیں بخشوا سکتے؟ تو کل ان کی اولاد بھی ایسے لوگوں کے لیے کوئی ذکر و اذکار اور وظائف نہیں کرے گی، نہ ہی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی زندگی میں اس کا ثواب ملتا ہے اور اس کے والدین کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا یہ اپنے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے۔
جب آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو بھی قبول کرتا ہے۔ اسی طرح والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنے سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور ان کی آخری منزل کو بہتر بنا دیا جاتا ہے اور ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور محترم ناظرین، جنت ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال تک گزرا۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے ناظرین، وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی اعلیٰ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخرت میں انسان کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں ہمارے یہ اہم اور پاکیزہ رشتے ہمارے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی روح علیین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات کرتی ہیں۔ جب کوئی انسان مرنے کے بعد علیین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جائے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے، میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار رہے تھے، تم اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کی پیالیاں اور گلاس گردش کرائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی خواہش ان کے دلوں میں پیدا ہوگی اور جس میں آنکھ کو لذت ملے گی۔ ان سے کہا جائے گا، اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ تو ناظرین، اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ نعمت مہیا کی جائے گی جس کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں، نکل جا، تو اللہ سے رضامند ہے اور اللہ تجھ سے رضامند ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھائے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں۔ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کو بچھڑے ہوئوں سے ملاتے ہیں اور وہ روح خوش ہوتی ہے، اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کی آمد سے ان کو میسر آتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومن اس نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہے۔ پھر انہی میں سے چند روحیں آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ اور اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا ہے۔ روح پوچھتی ہے، کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ لیکن وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر تو وہ جہنم میں گیا ہوگا۔ ناظرین، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر نیک عمل ہو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ آپ کا فضل اور رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجیے اور اسی پر اس کو موت دیجیے۔ اور اسی طرح گناہ گار شخص کا عمل بھی پیش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں، اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے، تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے۔ مختلف روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف ارواح ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورۃ الطور میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے نیک عمل میں کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام تک بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دے گا، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے صدق دل سے توبہ استغفار کر لیا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کو پورا فرمائے گا، اور یقیناً ان کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہیں یا کوئی گناہ اس نے کیے ہیں
تو اس سے وہ تمام اعمال بھلا دیے جائیں، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غصے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو انہیں خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغات میں سے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے یہ ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل بھی دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اٹھا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دیا جائے گا، اور پھر دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا تمہیں یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں جگہ پر ہماری مغفرت اور بخشش فرمائی تھی، اسی طرح ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا۔ ناظرین، ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی بڑی ناشکری ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مرنے کے بعد مردے کو 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 پھیلایا ہوا علم، اور نمبر 3 صالح اور نیک اولاد کی دعائیں۔ حضرت جاہم رضی اللہ تعالی عنہ کے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کروں اور اس سلسلے میں آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ جاہم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، جی رسول اللہ، زندہ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ جنت ان کے قدموں میں ہے۔ ناظرین، والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھیے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ لمحات، یہ دن ایسے مغفرت کے دن ہیں، یعنی ذی الحج کے ایسے بابرکت دن ہیں جن میں روزانہ ہزاروں لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اس بابرکت مہینے میں کیے گئے اعمال کا کئی گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے آپ نے اس تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تسبیح ماں باپ کی اندھیری قبر کو روشن کرتی ہے۔ اس تسبیح سے ان پر واجب عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے مرحوم والدین پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قبر راحت میں بدل دی جاتی ہے، ان پر سے عذاب ٹال دیا جاتا ہے، ان کی قبروں میں نور کی روشنی پھیل جاتی ہے، ان پر سے دوزخ کی آگ بجھا دی جاتی ہے اور ان پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اس کا افضل ترین وقت نماز فجر کے بعد پڑھنے کا ہے۔ تو آپ اپنے والدین کی بخشش اور مغفرت کروانا چاہتے ہیں تو نماز فجر کے بعد جیسے ہی نماز فجر ادا کر لیں، وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر آپ اس تسبیح کو بعد میں کرنا چاہیں تو نماز فجر کے بعد جیسے ہی نماز ادا کر لیں تو چلتے پھرتے بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ خیر و برکت اور آپ کے لیے تلفظ کی صحیح ادائیگی کے لیے دونوں صورتیں 1 مرتبہ پڑھ رہا ہوں، گزارش ہے بغور سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب یہ دونوں صورتیں مکمل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔
یا آپ تسبیح کے دانوں پر گن کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں آپ نے پھر سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے والدین کی ارواح کو بخشنا ہے۔ جس کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں ہدیہ کر دیں، پھر اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری سے اپنے مرحومین کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں اچانک وفات پا گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو ضرور صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، انہیں اس چیز کا ثواب پہنچے گا۔ اسی طرح امام احمد اور ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ تلاوت قرآن، ذکر، تسبیح، نماز، روزہ اور حج جیسی عبادات کا ثواب میت کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے اور اسے اس کا فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور اس کا ثواب اپنے مرحوم والدین کو بخش دے تو انشاءاللہ انہیں اس کا ثواب ضرور پہنچے گا، اور اس کی دلیل یہ عمومی احادیث اور صحابہ کرام کے عمل سے ملتی ہے۔ نیک اعمال کا ثواب پہنچانے کی نیت درست ہو اور عمل شریعت کے مطابق ہو تو والدین کی مغفرت کے لیے بہت مؤثر ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ خود بھی عظیم ذکر ہے، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں راحت اور خوشی عطا فرماتا ہے، تمہارے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی دعا کریں تو والدین کو ضرور یاد رکھیں، ان کے لیے مغفرت اور بخشش اور درجات کی بلندی کی دعا کریں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو نہ صرف ان کے لیے باعث رحمت ہے بلکہ دعا کرنے والے کے لیے بھی بے شمار برکتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، دنیاوی مصروفیات کے باعث وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ والدین کو بھلا دینا افسوس کی بات ہے کہ عام سی بات بن چکی ہے، لیکن ایک سچا مسلمان کبھی بھی اپنے والدین کو فراموش نہیں کرتا، اور اس ماہ مبارک میں روزانہ والدین کے لیے دعا کر کے ان کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے، اور جن میرے مسلمان بہن بھائیوں کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ رب العزت انہیں لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ آپ کے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیو اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔